بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، مراد رسول ہیں، اور بہت ہی حضور کے خاص صحابی رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، اور وہاں پر ایک شخص آیا کہ جس کے بالکل سیاہ جو تھے وہ بال تھے، سفید کلر کا لباس تھا، اور جسم پر کوئی اور چہرے پر کوئی سفر کے آثار بھی موجود نہیں تھے۔ اور وہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے، اور اس طرح بیٹھے کہ اپنے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ رکھا اور حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ آسان آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح ہم نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر وہ بیٹھ گئے، اور حضور سے سوال کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور حج کرو۔ تو یہ اسلام تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ علماء نے اس حدیث پاک کی شرح کو بیان فرمایا کہ وہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھے تھے اور سوال کر رہے تھے، وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پر وہ جو اثرات تھے کہ آپ کے بال بالکل سیاہ تھے، آپ کا لباس بالکل سفید تھا، علماء نے لکھا کہ یہ ان پر بشری لبادے کا اثر تھا، یعنی کیونکہ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، تو اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں عطا فرمائی ہے، جیسے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس انہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے پہنچے، تب بھی آپ بشری لبادے میں ان کے پاس پہنچے تھے۔ تو جبریل امین علیہ السلام یہ نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ جو شکل چاہتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو وہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر بشری لبادے میں حضور کے پاس حاضر ہوئے، تو اسی لیے آپ کے بال جو تھے بالکل سیاہ تھے، اور آپ کا لباس جو تھا وہ سفید تھا۔ ایسے ہی علماء نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی نورانی مخلوق ہے، یعنی حضور بھی نور ہے، آپ کی حقیقت جو ہے وہ نور ہے، اور آپ دنیا میں ہم لوگوں کے پاس جو ہدایت کے لیے بھیجے گئے تو آپ بشری لبادے میں ہم تک بھیجے گئے، بشری لباس میں ہمارے پاس بھیجے گئے۔ صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی وصال کے روزے، پے در پہ جب آپ روزے رکھا کرتے تھے تو اس وقت آپ پر نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا کہ آپ بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھ رہے ہوتے تھے، تو وہ نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا۔ اور کبھی آپ پر بشری لباس کا سمجھ لیجئے کہ غلبہ ہوتا تھا کہ آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، نکاح بھی کرتے تھے، تو حضور کی حقیقت نور، لیکن ہم تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشری لباس میں بھیجا ہے۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالکل دو زانوں ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور سے سوال کرنے لگے۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ادب کے سلسلے میں اصل ہے، یعنی اگر کوئی بندہ قیام کی حالت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو یہ کام بالکل جائز ہے۔ اگرچہ نماز میں قیام کرنا فرض ہے، نماز کی طرح ہی کھڑے ہو کر حضور پر درود پڑھتا ہے بندہ اور سلام پڑھتا ہے، تو یہ کام اس کا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح حضرت جبریل امین حضور کے سامنے جس طرح ہم دو زانوں التحیات میں بیٹھتے ہیں، اس طرح حضور کے سامنے بیٹھے اور حضور سے سوال کرنے لگے، تو آپ نے یہ بتا دیا قیامت تک کہ مسلمانوں کو
کہ حضور کے سامنے اس طرح جس طرح نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا بھی حضور کے سامنے بالکل جائز ہے، کیونکہ یہی ادب ہے۔ ہاں علماء نے یہ ضرور لکھا کہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ حضور کو حرام ہے، حضور کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے اور حضور کو رکوع بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ حضور کے ادب کے سلسلے میں حضرت جبریل امین کا یہ جو عمل ہے یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ ایک اصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ حضور کا ادب کریں اور حضور کا احترام کریں۔ تو بتائیں، پھر حضور نے ان کو کہا، ایمان کے بارے میں ان کو بتایا کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، تم اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، تم اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو، قیامت کے دن پر ایمان رکھو، اور اللہ کی اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھو۔ اب آپ دیکھیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے دو سوال کیے۔ پہلا سوال کیا اپنے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ یہ دونوں چیزیں ہی اہم ہیں۔ تو اسلام جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ظاہری اعمال کا نام ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب ہمارا سمجھ لیں کہ ظاہری اعمال ہیں، اور انہی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں ہمارے، وہ اسلام، اور جو چیزیں ہمارے باطن سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان رکھنا، یقین کرنا، یہ ہمارے دل کا کام ہے۔ اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہوتا ہے، اور ایمان کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھی ایمان رکھے۔ اب کئی سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اللہ عز و جل کے بارے میں نہیں جانتے، اور اتنا تو پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا رب ہے، اس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں کھانا کھلاتا ہے، لیکن اس کی صحیح معرفت جو ہے، اس کی صحیح پہچان جو ہے، وہ آپ کو لوگوں سے سننے کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ کسی سے اس طرح پوچھیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں، تو بس آپ کے سامنے صفات کا تو ذکر کر دے گا کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ساری صفات ہیں، لیکن اس کا صحیح تعارف کیا ہے، اس کی صحیح پہچان کیا ہے؟ کافی سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو آپ کو اللہ کی صحیح معرفت، صحیح پہچان آپ کو نہیں کرا پائیں گے، آپ کو اللہ کا صحیح تعارف نہیں آپ کے سامنے پیش کر پائیں گے۔ تو اللہ کے بارے میں جاننا، اس کی ذات کے بارے میں جو عقیدے ہمارے دلوں میں ہونے چاہیے، وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی غلط عقیدے بندہ اختیار کر دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے اسلام، ایمان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کا صحیح تعارف کیا ہے، اس کی صحیح پہچان کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ لوگ ناواقفیت کی بنا پر اللہ کے لیے سمت قائم کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ اوپر ہے، حالانکہ یہ جو چیزیں ہیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، یہ سب کچھ مخلوق ہے، یہ پہلے نہیں تھا اور بعد میں ہوا۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا تو یہ ہوا، تو جب یہ چیزیں نہیں تھی تو اللہ کہاں تھا؟ تو پھر یہ سوال برقرار ہے۔ صحیح تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اسی لیے وہ سم سے پاک ہے، جہد سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ تو اور بھی بہت سارے عقیدے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو پہلا حضور نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو۔ فرشتے کس کو کہتے ہیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ کئی سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ علماء کرام نے اس کو بھی جو ہے وہ کفر لکھا ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اسی طرح رسولوں کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، رسول کس کو کہتے ہیں، رسول کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ بھی سب سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے، یہ ایمانیات ہے۔ تقدیر کے بارے میں سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تقدیر کے بارے میں کوئی غلط کانسیپٹ بندہ اپنے ذہن میں بٹھا لے اور پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ یہ کہ حضرت جبریل امین جو تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ کرام کو دینی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے آپ نے سوالات کیے، اور آپ نے اسلام کے بارے میں پوچھا، اور آپ نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اور جب جبریل امین وہاں سے چلے گئے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے، یعلمکم دینکم، یہ تمہارا دین تم کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ سوال جو ہے وہ بعض اوقات اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ سکھانا مقصود ہوتا ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے سوالات تو ضرور کریں کہ جس سے کسی کو فائدہ ہو، لیکن اس طرح کے سوالات کرنا کہ جو بالکل بیجا ہوں، بیکار ہوں، جس سے وقت ضائع ہوا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے دل میں ایمان اور اسلام کے صحیح عقائد جو ہے وہ راسخ فرمائے، اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔